بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب سال اول پرچہ اول۔ مثنوی گلزار نسیم مصنف دیا شنکر نسیم کے متعلق آج بات ہوگی۔ یہ مثنوی پڑھنے سے پہلے ہم وہ کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کی بنیاد بنی۔ پنڈت دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے اور لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے اکثر اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حالی نے اس بات پر اظہار افسوس کیا ہے کہ مثنوی ایک کارآمد شے تھی لیکن اس طرف خاطر خواہ توجہ اردو میں نہیں دی گئی، اس لیے یہ دونوں مثنویاں کسی حد تک اس کمی کو پورا کرتی۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ایک عشقیہ مثنوی ہے جو قصہ گل بکاولی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مثنوی کا اصل قصہ فارسی زبان میں تخلیق کیا گیا، جس کو بعد میں منشی نہال چند لاہوری نے ڈاکٹر گلکرائسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا، اور پھر تیسری بار پنڈت دیا شنکر نے اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا، جسے پہلی بار رشید حسن خان نے مثنوی کے روپ میں مرتب کیا۔ پہلے یہ مثنوی بہت طویل تھی، بعد میں مختصر کی گئی، اس لیے ایک استاد نے کہا دیا شنکر سے کہ یہ نظم یا آپ پڑھیں گے یا میں پڑھوں گا، کیونکہ میں اس لیے پڑھوں گا کہ میں استاد ہوں، آپ اس لیے پڑھیں گے کہ آپ نے لکھی ہے، ویسے دوسروں کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہونا۔ چنانچہ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بہت لمبا یہ خلاصہ ہے، بہت لمبی بات ہے، لیکن مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرق میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوتا تھا۔ یہ بادشاہوں کی کہانیاں ہیں، پریوں اور جنوں کی کہانیاں جو اس زمانے میں بچوں کو بھی سناتے تھے، یہ وہی چیز ہے۔ بادشاہ رہتا تھا جس کا نام زین الملوک تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے ہاں 5ویں بیٹے کی پیدائش جو نہایت خوبصورت اور ذہین تھا وہ پیدا ہوا، اور نجومیوں نے اس کی پیدائش پر بتایا کہ اس کو دیکھنے سے بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اس لیے اسے پوشیدہ رکھ کر، بادشاہ سے الگ رکھ کر دائیوں نے اسے پالا۔ اس کا نام تاج الملوک رکھا گیا۔ ایک دن بادشاہ شکار سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر تاج الملوک کے چہرے پر پڑی تو بادشاہ کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ بادشاہ نے اسے گھر سے نکال دیا اور بادشاہ کے بے شمار علاج ہوئے، لیکن کسی طرح سے بھی فرق نہ پڑا اور نہ آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ آخر کار آنکھوں کے ایک بہت بڑے اور تجربہ کار معالج کو بلایا۔ اس نے بادشاہ کی آنکھیں دیکھ کر بتایا کہ گل بکاولی یعنی بکاولی کے باغ میں ایک پھول ہے، اس کا زیرہ آنکھوں کو لگانے سے بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ چنانچہ گل بکاولی کی تلاش میں 4 شہزادے نکل پڑے۔ ان کا لشکر ایک میدان سے گزر رہا تھا جہاں تاج الملوک بھی تھا، جس کو بادشاہ نے گھر سے نکال دیا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ لشکر کدھر جا رہا ہے؟ ایک سپاہی نے جواب دیا زین الملوک بادشاہ کے بیٹے ہیں جو ایک بیٹے کو دیکھنے سے ان کے باپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اس کے علاج کے لیے ارم سے گل بکولی لانے کے لیے یہ لشکر جا رہا ہے۔ ایک سپاہی کے ساتھ یہ شہزادہ بھی چل پڑا۔ راستے میں فردوس نام کا ایک مقام تھا جہاں پر ایک طوائف رہتی تھی۔ وہ جس کسی کو مالدار دیکھتی اسے گھر کے اندر بلاتی۔ بڑی زبردست شطرنج کی وہ کھلاڑی تھی، جوا کھیلتی تھی اور اپنی خوشی سے سب کچھ ان کے ساتھ کھیل کر لوگوں سے مال و دولت لوٹ لیتی اور انہیں قیدی بنا لیتی۔ یہ 4 شہزادے بھی اس کے پاس پہنچے اور اس کے جال میں پھنس گئے اور اس نے قیدی بنا لیا اور مال و دولت لے لیا۔ تاج الملوک خبر لینے کے لیے پھرتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہاں ایک دایا اندر سے باہر آئی جس کا لڑکا گم ہو چکا تھا۔ شہزادے کو اس کا ہم شکل پا کر اس دایا نے اسے اندر بلایا۔ شہزادے نے اس سے اپنے بھائیوں کا حال سنا تو اس نے دایا سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے جو سب سے اس قدر زیادہ جوئے میں شکست دے دیتی ہے، سب کو اتنی ماہر ہے۔ دایا نے بتایا کہ دلبر نام ہے اس طوائف کا جو جوا کھیلنے میں ماہر ہے،
وہ ہر ایک کو شکست دے دیتی ہے، مال و اسباب ان سے لے کر انہیں قیدی بنا لیتی ہے۔ یہ سن کر شہزادے کو غیرت آئی۔ اس نے کچھ دن ادھر ادھر گھوم پھر کر ماہرین سے شطرنج کھیلنے کی مہارت حاصل کی، پھر دلبر کے ساتھ شطرنج کا کھیل کھیلا، اسے شکست دے کر قیدی آزاد کرائے، اسے مال و اسباب لے لیا اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ تب شہزادے نے کہا، میں ارم باغ کو جا رہا ہوں، واپسی پر تمہارے پاس آؤں گا، تب تک تم سب یہاں ہی رہو۔ دلبر نے کہا، ارم پریوں کا دیس ہے، وہاں انسانوں کا جانا ممکن نہیں، انسان اور پری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا کہ محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ شہزادہ وہاں سے چل پڑا، ایک ایسے صحرا میں پہنچا جہاں ارم کی سرحدیں آ کر ملتی تھیں۔ وہاں بادشاہ ارم کا بہت بڑا چوکیدار جو اس کا دربان تھا وہ کھڑا تھا، وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کہ چلے خوراک کا کوئی بندوبست ہوا۔ اتنے میں وہاں کئی اونٹ گھی اور شکر کے لدے ہوئے آ گئے۔ دیو نے لپک کر پکڑا اور سب کچھ لے کر شہزادے کو دے دیا۔ شہزادے نے حلوے کی ایک کڑائی پکائی، دیو کو کھلائی۔ دیو بہت خوش ہوا، بولا، بتاؤ تمہیں اس بدلے میں تمہیں کیا دوں؟ شہزادے نے پہلے دیو سے وعدہ لیا کہ بتاؤ ارم جانا چاہتا ہوں، وعدہ لیا کہ بتاؤ میں جو کہوں گا وہ کرو گے۔ تو وعدہ لینے کے بعد اس نے اسے بتایا کہ میں ارم جانا چاہتا ہوں۔ دیو نے کہا، وہاں جانا مشکل ہے، اب تو نے وعدہ لے لیا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرنے کا ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لہٰذا دیو نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور شہزادے کی خواہش بتائی، اور اس نے اپنی بہن حمالہ جننی کے نام خط دیا۔ اسے کہا کہ اس سے لکھا کہ یہ آدمی میرا خاص ہے اور اپنے اندھے باپ کی آنکھوں کے علاج کے لیے بقولی کا پھول درکار ہے، اس کے لانے میں اس کی مدد کرو۔ شہزادہ خط لے کر اس کے پاس جننی کے پاس گیا اور اس نے بڑی خاطر تواضع کی اور ترکیب بتائی اور مدد اس طرح کی کہ زمین کے اندر سے بقولی کے باغ تک ایک سرنگ نکالی اور بقولی کے باغ میں اس کو لے کر سرنگ کے ذریعے وہاں پہنچ گئی۔ پھول توڑا، اس کو بڑی احتیاط سے اپنے پاس رکھا۔ اس نے دیکھا بقولی 12 دری میں سوئی ہوئی ہے۔ پہلے اس نے اسے جگانا چاہا، لیکن پھر مصلحت سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنی انگوٹھی اتار کر بقولی کو پہنائی اور اس کی انگوٹھی خود پہن لی اور اسی سرنگ کے راستے واپس حمالہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے 2 بال اس کو دیے اور کہا، جب میری ضرورت پڑے ان بالوں کو جلانا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ حمالہ نے دیوؤں کو تخت منگوایا، شہزادے کو اس پر بٹھایا اور واپس شہزادے کو تمام لوگوں سے دلبر سے آزاد کرایا۔ وہ وہاں پہنچ گیا دلبر کے باغ میں تخت پر بیٹھ کر، جو خود وہاں سے اپنے وطن روانہ ہوا ان سب لوگوں کو لے کر جن کو اس نے دلبر سے آزاد کرایا تھا۔ وطن کے قریب پہنچ کر اسے ایک اندھا فقیر نظر آیا۔ اس نے پھول اس کی آنکھوں پر آزمایا، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ چاروں شہزادے جب ناکام ہو گئے تھے تو انہوں نے نقلی پھول لے کر شیخیاں مارنی شروع کر دی کہ ہمیں اصلی پھول مل گیا ہے، لیکن اس فقیر نے کہا کہ یہ اصلی پھول نہیں، اصلی پھول تو اس آدمی کے پاس ہے جس نے میری آنکھوں کے اوپر لگایا ہے اور میری روشنی واپس آئی ہے۔ چنانچہ شہزادے جو تھے تاج الملوک کو نہیں پہچانتے تھے، اس کے پاس گئے اور انہوں نے زبردستی اس سے پھول چھین لیا اور لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں کو لگایا، ان کی روشنی واپس آ گئی اور تمام لوگ خوشیاں منانے لگے۔ بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی تھی، اور اس لیے جب آئی تو لوگوں نے بہت خوشی سے وہاں پر خوشیاں منانی شروع کر دیں۔ ادھر بقولی، اب دوسری طرف دیکھیں کہ بقولی پری جب صبح نیند سے بیدار ہوئی، منہ دھونے کے لیے حوض کے قریب آئی تو دیکھا پھول غائب تھا۔ اس نے تمام خواصوں سے پوچھا مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ بقولی پھول کی تلاش میں ہر باغ، ہر جنگل، ہر شہر گھومنے لگی مگر کہیں پھول کا سراغ نہ ملا۔ یہ سب کچھ آپ کو اشعار میں ملے گا۔ اشعار میں یہ بہت اچھی طرح سے نظم کی ہوئی یہ باتیں ہیں جو میں آپ کو کہانی کی صورت میں سنا رہی ہوں۔ آخرکار اس شہر جا پہنچی پھرتی پھراتی بقولی، جہاں پھول سے بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی تھی اور ہر طرف چہل پہل تھی اور خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور جادو سے وہ آدمی بنی اور اس نے اس طرف گئی جدھر بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، اور خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ نے پوچھا کہ تو کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام فرا ہے اور میں فیروز کا بیٹا ہوں اور مسافر ہوں۔
बादशाह ने उसे अपने साथ लिया और अपना वज़ीर बना लिया। एक दिन बातों ही बातों में ताजुल मलूक का जिक्र आया तो वो समझ लिया उसने कि बस ये वही है। चुनाचे इधर जब भाइयों ने ताजुल मलूक से फूल छीन लिया तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने हमाला द्योनी के दिए हुए बाल जलाए। वो फ़ौरन हाज़िर हो गई। शहज़ादे ने जिन्ननी से कहा कि एक गुलशन नगारी आबाद करें जिसमें बहुत बड़े बड़े महलात तमीर करें, बागात लगाएं, फवारे लगाएं, खूबसूरतियाँ पैदा करें। और इस तरह उसने जिन्ननी ने उसकी बात सुन ली और वहाँ पर जिन्नों को बुलाकर वो शहर आबाद करना शुरू कर दिया। जिन्नों ने भी आदमी बनकर वहाँ पर काम किया और बहुत खूबसूरत शहर आबाद हो गया जिसका नाम था गुलशन 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 जो उन्होंने उसका नाम गुलशन नगारीन था। और जब भी वहाँ कोई आता उसमें आकर आबाद हो जाता, जन्नत समझकर उसका वहाँ से जाने को जी ही ना चाहता। इसी तरह ऐसा हुआ कि बादशाह ने भी जब ये खबर सुनी तो वो फरा वज़ीर और चारों शहज़ादों के साथ उस गुलशन नगारी में आ गया। ताजुल मलूक ने बहुत ज़्यादा खातर मदारत की और पूछा कि आपके कितने फर्जंद हैं। बादशाह ने जवाब दिया कि एक 4 हैं और एक पैदा हुआ था जिसे देखकर मैं अंधा हो गया था और वो अब मेरे पास नहीं है। 4 शहज़ादे जाकर गुल बकौली लाए हैं और उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी वापस मुझे मिल गई है। ताजुल मलूक ने पूछा कि क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जो उसको पहचानता है शहज़ादे को। उनमें से एक ऐसा लड़का था जो उसका दूध शरीक भाई था और चालाक और होशियार भी था। वो बोला, बादशाह सलामत, ये वही ताजुल मलूक है। ये सुनकर ताजुल मलूक ने बादशाह के कदमों में सर रख दिया। बादशाह ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगाया, प्यार किया और ताजुल मलूक ने बादशाह से कहा कि आपको 2 आदमी मिलना चाहते हैं। अब बादशाह ने कहा उन्हें बुला लें, सब उठ जाएं। चारों शहज़ादे बैठे रहे। शहज़ादा जाकर दिलबर को सारी बात उसने बताई और 2 आदमियों को बुला लाया। वहाँ दरवाजे पर ही आकर दिलबर ने कहा, ये चारों शहज़ादे झूठे हैं और ये ग़ुलामी से आज़ाद हुए हैं। दिलबर ने दास्तान शहज़ादे पर जो गुज़री उसको सुनाई और वहाँ पर उसको बताया कि ये झूठ के साथ इन्होंने ये फूल इनसे हासिल किया था और इस पर कब्ज़ा किया था। और तब दिलबर और महमूद दोनों से बादशाह के पास हाज़िर हुए, उन्हें उनके कदम चूमे और बादशाह ने उनको इनाम इकराम दिए। अब फरा वज़ीर यानी बकौली ने चाहा कि कुछ कहे, मगर मसलहत ने समझकर वो खामोश रही। उसने सारा हाल सुना। फरा वज़ीर जादू से बकौली परी बनकर उड़कर अपने बाग वापस आ गई। उसे देखकर उसकी ख्वाहिशों की जान में जान आई। बकौली ने ख़त लिखा कि तू उसको ताजुल मलूक को कि तू बागे इरम से फूल ले गया था और मुझे धोखा दे गया था। तेरी वजह से मुझे फरा बनना पड़ा। मैंने तुझसे तेरे बाप से मिलाया और मैंने तुझे भी पा लिया। अब तू जल्दी से मेरे पास पहुंच जा वरना मैं तूफ़ान खड़ा कर दूंगी। अब उसने बकौली ने ख़त समन परी को दिया। समन परी ताजुल मलूक के पास पहुंची। उसने पढ़कर जवाब दिया कि हमाला द्योनी को भेज ताकि वो मुझे ले जाए, वरना मैं तेरे फ़राक में मैं भी जान दे दूँगा। अब समन परी जो थी वो हमाला द्योनी के पास हाज़िर हो गई और वो फ़ौरन आकर उसने ताजुल मलूक को उठाकर ले गई। दोनों इरम बाग में रहने लगे और खुशी मनाने लगे। किसी चुगलखोर ने बकौली की माँ जो जमीला बेगम थी उसको ये राज बता दिया और उसे बताया कि उसने परी को कैद कर दिया। इसकी ने परियों ने बकौली को बहुत समझाया मगर वो अपने इरादे ना बदल सकी। शहज़ादा ताजुल मलूक जब दरियाए तिलिस्म से बाहर उसको दरिया में डलवा दिया था शहज़ादे को उसकी माँ ने। दरिया तिलिस्म से बाहर आया, जादू का जो दरिया था, तो एक जजीरा नज़र आया। वहाँ उसे 2 अजदहे मिले जो एक मन निकालते थे। मन वो जो एक कीमती सी चीज़ सांपों के मुंह में होती है, वो सपेरों के पास भी होती है, वो उनके मुंह से निकलती फिर वो वापस ले लेते। वो किसी न किसी तरह से इस शहज़ादे ताजुल मलूक ने वो हासिल कर ली। उसे लेकर रातों रात वहाँ रात गुजरी। जब सुबह हुई तो काले सांप ने वो जब मन बाहर निकाला तो वो उसे लेकर वहाँ से रवाना हो गया। उसने देखा कि ये जो रास्ते में एक हौज़ एक परी को रोते हुए पाया। शहज़ादे ने से पूछा, तुम्हारे रोने की क्या वजह है? उसने जवाब दिया, मैं परी हूँ, मेरा नाम रूह अफ़ज़ा है, मेरे बाप का नाम मुज़फ़्फ़र है और वो फिरदौस का बादशाह है और इरम का बादशाह मेरा चचा है। बकौली बीमार थी। एक दिन मैं उसकी खबरगिरी को जा रही तो मुझे एक देव ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। अब इस तरह से ये इतनी लंबी कहानी है जो आपको शेरों में मिलेगी।
کیونکہ یہ چلتی جائے گی آگے، پھر ایک اور جن اس کو فرا کو پکڑ لے گا، فرا اس کو یہ چھڑوائے گی، پھر کہیں جا کر آخر میں ایک اور واقعے کے بعد جو اس کا تاج الملوک کا بقولی کے ساتھ شادی ہوگی، یہ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ جنوں پریوں کی کہانی ہے اور یہ اسی طرح آگے اور بھی چلتی جائے گی۔ اس کو میں یہاں ہی چھوڑتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں نظم جب پڑھیں گے، نظم مثنوی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت کہانی جو رہ گئی ہے، جتنی بھی مختصر کر کے کوشش کی جائے گی کہ تھوڑی ہی رہے، وہ آپ کو سنا دی جائے گی، کیونکہ جنوں پریوں کی کہانیاں اب آج کل تو ملتی نہیں ہیں، مثنوی میں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ لہٰذا اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔